السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، میرے دریس اور میرے رفیق حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب شاہی دامت برکاتہم اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ مختلف دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم خدمت صدائے حق اسلامک پورٹل بھی ہے۔ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اب تک کئی اسلامک اور دینی اصلاح معاشرے کے عنوان پر اسباق ہو چکے ہیں۔ مسلسل آپ کی گفتگو سوشل میڈیا پر آتی رہتی ہے۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ ان نوجوان عالم دین کی خدمات کو اللہ پاک شرف قبول عطا فرمائے اور مزید ہمت، جرأت، طاقت، قوت اور صلاحیت سے مالا مال فرمائے۔ آپ کے والدین نے عصری تعلیم پر، شرعی تعلیم پر فوقیت دے کر آپ کو جو علم دین سے آراستہ فرمایا، بہراور فرمایا، اللہ پاک والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، مولانا صاحب کا مجھے حکم ہوا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کائنات کی عظیم ترین شخصیت والدین کے متعلق عرض کروں۔ چنانچہ بزرگوں، کچھ آداب آپ کی خدمت کے تعلق سے، زندگی کے تعلق سے ہیں، کچھ آداب مرنے کے بعد کے ہیں۔ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے، احادیث کی کتابوں میں اس کے لیے بھی ایک عمل مل جاتا ہے۔ چلے میں بات کو طول دینے بغیر اپنے اصل بات اور مقصد کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا اپنے والدین کی اطاعت کرنا ہر حال میں ضروری ہے، لیکن اگر والدین شرک کرنے کا حکم دے، اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو تو ان کی بات مت مانو۔ والدین کے سلسلے میں ان کی مطلوبہ چیز انہیں عطا کرنا، اس شرط پر کہ آپ کو اس کی طاقت و استطاعت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور آپ کا سب کچھ وہ والدین ہی کا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے۔ اسی طرح اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا، ایسے دعائیں جیسا انہوں نے بچپن میں کی۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے۔ اسی طرح والدین کے ادب میں سے ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ سفر میں جائیں، چاہے وہ علمی ہو، عملی ہو، تبلیغی ہو، جہادی سفر کیوں نہ ہو، ان سے اجازت لینا ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، وہ ملک یمن کے تھے، عرض کرنے لگے حل لک احد بالیمن، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا، کیا آپ نے ملک یمن میں کسی کو چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ملک یمن میں میری والدین ہیں۔ کہنے لگے ازینا لک، کیا ان سے آپ نے اجازت لی، وہ آپ کو اجازت دے دیے؟ وہ صحابی کہنے لگے لا، میں تو اجازت بھی نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع الیہما، جاؤ ان کی طرف واپس جاؤ اور فاستأذنہما، ان سے اجازت طلب کرو، فإن أذنا لك فجاہد وإلا فبرہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ اجازت دے تو تم آگے جاؤ، اگر اجازت نہ دے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بلکہ قرآن میں ہے کہ ان سے نرمی سے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو۔ اسی طرح ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی سے پیش آنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکا دو۔ آگے ان کو گالی نہ دینا اور نہ ہی گالی کا سبب بننا۔ سبب بننے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو آپ گالی دیں اور وہ آپ کے والدین کو گالی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسب ابا الرجل فیسب اباہ، اگر کوئی آدمی دوسروں کے باپ کو گالی دے تو سامنے والا اس کے باپ کو گالی دے گا، اگر یہ دوسرے کی ماں کو گالی دے تو سامنے والا اس کی ماں کو گالی دے گا، اس کی وجہ سے یہ اپنے ہی ماں باپ پر لعنت کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح آگے کا جو ادب ہے، نوواں ادب، ماں کے ساتھ حسن سلوک کو باپ کے ساتھ حسن سلوک پر مقدم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کیے، من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، لوگوں میں میرے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امک، آپ کی والدہ ہیں۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا، ابوک، اب تمہارے والد گرامی ہیں۔ اسی طرح عام حالات میں کھلانے میں والدین کو اولاد پر مقدم رکھنا، کما فعل رجل من بنی اسرائیل، جس طرح سے بنی اسرائیل کا ایک شخص اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک کہ اپنے والدین کو کھانا نہ کھلا دیتا۔ گرامی عالی قدر، اسی طرح بیوی کو ماں پر اور دوستوں کو باپ پر ترجیح نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعۃ اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صدیقه وجفا ابوه۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کا تابعدار بن جائے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اپنے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی بدچلنی کا مظاہرہ کرے۔ تو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت کا انتظار کریں کہ جب سرخ آندھی ہو یا زمین میں دھسے یا شکلوں کے بگڑے، ایسے وقت کا انتظار کرے۔ آج یہ سب حالات ہمارے سامنے ہیں۔ بچی تھوڑی سی پڑھ لی تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے ماں کو منہ توڑ کے جواب دیتی ہے، اور باپ کو بیٹا کیئر نہیں کرتا جتنا کیئر اپنے دوستوں کو کرتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے آداب میں والدین کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کو راضی کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ابر البر صلۃ الولد اہلہ الدبی بعد ای ولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین نیکی باپ کے مر جانے کے بعد اس کے اہل تعلق سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اسی طرح اپنے والدین کے بعد انتقال کے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان کے مر جانے کے بعد نیکیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 دروازے پھر بھی کھلے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم دروازہ او ولد صالح یدعو له، کہ اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرنا، یہ ماں باپ کی مغفرت کا سامان ہے۔ گرامی عالی قدر، اسی طرح ان کے کیے ہوئے وعدوں اور وصیتوں کو پورا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفاذ عہدہما من بعدہما، اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان سے سلوک کرنے کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے وعدوں کو پورا کرے۔ والدین کے انتقال کے بعد ہر جمعے کو ان کی قبر کی زیارت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ غفر له وکتب برا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعے کو زیارت کی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اسے نیک سلوک لکھا جائے گا۔
آگے کا جو ادب ہے وہ اس وقت کا ضروری ادب ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے واسطے سے منسلک دیگر رشتہ دار مثلا خالہ، چاچا وغیرہ سے صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب ان یصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ، جو شخص اپنے باپ سے قبر میں یعنی مرنے کے بعد صلہ رحمی کرنا چاہے وہ باپ کے مرنے کے بعد اس کے دینی بھائیوں اور متعلقین سے صلہ رحمی کرے۔ بڑے بھائی کو باپ کے درجے میں سمجھنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چھوٹے بھائیوں کے ذمے بڑے بھائی کا حق ایسا ہی ہے جیسے والد کا حق اولاد پر ہے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو اپنے والدین کے سلسلے میں ہیں۔ زندگی میں ان کی خدمت کرنا، ان کے سامنے زور سے بات نہ کرنا، فون میں اتنے مست ہو گئے کہ ماں باپ کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ آج سے ہم سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے، ماں باپ نیچے بیٹھتے ہیں، بچے بے ادبی کے ساتھ اوپر بیٹھتے ہیں۔ کتنی بڑی گستاخی کے ماں باپ کے سامنے اپنے پیروں کو لمبا کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے جو عذاب دنیا میں آدمی کو جلدی ملتا ہے وہ عذاب اپنے ماں باپ کا دل دکھانا ہے۔ جو کوئی اپنے ماں باپ کو دل دکھائے گا اس کا عذاب مرنے کے بعد تو ہے ہی، لیکن جیتے جی دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کریں گے۔ اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات کہہ کے میں شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جیسے کسی نے اپنے ماں باپ کو یا اپنے رشتہ دار کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے جو مر چکے ہیں، اس کے لیے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہو گیا، میری یہ تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر 4 رکعت نفل نماز پڑھ اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ اور اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتی رہے۔ اس عورت نے ایسے ہی کیا۔ اس نے اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا، بہت بری حالت میں تھی۔ پھر حضرت کے پاس آئی وہ عورت، کہنے لگی میری بچی کو میں بری حالت میں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے تعلق سے کچھ صدقہ خیرات کر، دعاؤں کا اہتمام کر۔ اس نے ایسے ہی کیا، اللہ رب العزت نے اس کی اچھی حالت کر دی۔ اور حضرت امام حسن بصری نے خود اس بچی کو خواب میں دیکھا، بڑے اچھے معاملے میں دیکھا۔ وہ لڑکی حضرت سے کہنے لگی کہ حضرت آپ مجھے جانتے پہچانتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں تو نہیں جانتا۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں وہی اس ماں کی بچی ہوں جس ماں کو آپ نے خواب میں دیکھنے کا عمل بتایا تھا۔ درود شریف کی برکت سے اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی۔ ایک بزرگ ہمارے یہاں سے گزرے، میں جس عذاب میں مبتلا تھی 70,000 لوگ اسی عذاب میں مبتلا تھے۔ ایک بزرگ کا یہاں سے گزر ہوا، انہوں نے درود شریف پڑھ کر ہم کو بخش دیا۔ ان کے درود پڑھنے میں اتنا اخلاص تھا، اللہ نے اس کو قبول فرما کر ہم سب کی بخشش فرماتی۔ بزرگان محترم، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس قصے سے سبق حاصل کریں، اپنے مرنے ہوئے والدین کے حق میں دعا کریں، رشتہ داروں کے حق میں دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کر اپنی عمروں میں درازگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکریہ کے ساتھ، نہایت ادب کے ساتھ میں نے کچھ باتیں بے تکی عرض کر دیں، لیکن جو کچھ بھی عرض کیا مدلل آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ مجھے خود اس پر عامل بنائے اور امت کے ان نونہالوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ میں بہت شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ مجلس صدائے حق اسلامک پورٹل جو دن بدن ترقی پذیر ہے اور اکابرین کے زیر اثر ہے اور اکابرین کے نظروں پر ہے، اللہ رب العزت اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے سے نوجوان لوگوں کے دلوں میں اپنے والدین کی خدمت کا جذبہ پیدا فرمائے اور اصلاح معاشرے کے عنوان پر، خصوصاً ختم نبوت کے عنوان پر کام کرنا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ